صحیح. شعر کہتا ہوں میں مدعا کے لیے، شعر کہتا ہوں میں مدعا کے لیے، دل میں کڑھتا ہوں اس محلقہ کے لیے، درد دل کے لیے ہم کو پیدا کیا، درد دل کے لیے ہم کو پیدا کیا، ورنہ کم تھے ملک کیا ثنا کے لیے، درد دل کے لیے ہم کو پیدا کیا، درد دل کے لیے ہم کو پیدا کیا، ورنہ کم تھے ملک کیا ثنا کے لیے، ساری مخلوق سے با وفا ہے تو پھر، ساری مخلوق سے با وفا ہے تو پھر کیا خدا ہی ملا ہے جفا کے لیے، بد نگاہی نہیں ہے کوئی چھوٹی بات، بد نگاہی نہیں ہے کوئی چھوٹی بات، سیڑھی بنتی ہے ایک دن زنا کے لیے، بد نگاہی نہیں ہے کوئی چھوٹی بات، بد نگاہی نہیں ہے کوئی چھوٹی بات، سیڑھی بنتی ہے ایک دن زنا کے لیے، اپنی اصلاح اگر تم نے کروانی ہے، اپنی اصلاح اگر تم نے کروانی ہے، پیش اہل خدا ہو دعا کے لیے، آسیہ کے لیے نرم گوشہ ہے تو، آسیہ کے لیے نرم گوشہ ہے تو، موت کیوں پڑتی ہے عافیہ کے لیے، غیر ارادی عمل میں پریشان ہو یہ، غیر ارادی عمل میں پریشان ہو یہ، جائز امجد نہیں صوفیاء کے لیے، غیر ارادی عمل میں پریشان ہو یہ، غیر ارادی عمل میں پریشان ہو یہ، جائز امجد نہیں صوفیاء کے لیے. صحیح دی بس دغه پکې دوه نشته سم ما په کما کړی د ځکه چې کله دا کمپریس شي بیا پکې ډیر راځي. صحیح دی کنه.
پہلا شعر ہے جیسے شعر کہتا ہوں میں مدعا کے لیے. مدعا کہتے ہیں مقصد کو، اپنی خواہش کے لیے، مقصود کے لیے. تو مقصود کیا ہے؟ دل میں کرتا ہوں اس محلقہ کے لیے. محلقہ حسین کو کہتے ہیں، معشوق کو کہتے ہیں. تو انسان کا معشوق کون ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ. تو شعر کہتا ہوں میں مدعا کے لیے، یعنی اسی مدعا کے لیے، وہی مقصود ہے نا، ورنہ شعر و شاعری سے ہمیں کیا لینا دینا. دوسرا نمبر شعر ہے جیسے درد دل کے لیے ہم کو پیدا کیا، ورنہ کم تھے ملک کیا ثنا کے لیے. ملک سمجھتے ہیں؟ فرشتوں کو کہتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ درد دل کے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا. ورنہ ثنا کے لیے، حمد و ثنا کے لیے تو فرشتے بہت تھے نا. اب یہاں سے ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت چاہیے ہوتی تو عبادت کے لیے تو فرشتے تھے نا. ایسے ایسے فرشتے کہ جو رکوع میں ہیں تو وہ قیامت تک رکوع میں ہوں گے، جو سجدے میں ہیں تو وہ قیامت تک سجدے میں ہوں گے. ایسے ہے نا. تو اگر مقصود یہ ہوتی عبادت تو فرشتے تو تھے نا، ان جیسی عبادت کون کر سکتے؟ ہم اگر رکوع میں جائیں اور موبائل بھول جائے بند کرنا، سائلنٹ کرنا، تو میسج آ جاتا ہے کہ دہی بھی اپنے ساتھ لے آئیں. اب وہ سارا دھیان ادھر ادھر ہو گیا نا. تو یہ کیسی عبادت ہوئی؟ پھر ہم سے فرشتے صحیح تھے نا عبادت کے لیے، ان کی عبادت ہماری عبادت کیسے؟ اگر مقصود عبادت ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہاں تو عبادت تو مقصود نہیں ہے. جن اور انسان اگر پیدا کی تو یہ عبادت مقصود نہیں ہے. صحیح ہے؟ ورنہ وہ عبادت، ان کی عبادت ہماری عبادت دیکھ لیں کیسے ہے. تو کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو یار گاڑی کو میں نے لاک نہیں کیا، گاڑی بھول گیا تو خیال ادھر ہے نا. تو پھر یہ عبادت کیسی بھی کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں وَمَانِ لِيَعْبُدُونَ جو ہے وَمَانِ لِيَعْرِفُونَ کے ہیں، معرفت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، درد دل کے لیے پیدا کیا. انسان کی خاصیت کیا ہے؟ ایک شعر ہے نا، جو بھی انسان بنا اس کا بڑا رتبہ ہے وہی غوث و قطب، ہے وہی ابدال امجد. جو انسان بنا اس کا بہت بڑا رتبہ ہے. نماز تو اس نے تتر بتر کر دی، خیال کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی دہی میں جا رہے ہیں، اور کبھی گاڑی میں جا رہے ہیں، کبھی کس چیز میں، کبھی کس چیز میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا خشوع و خضوع، اس سے بعض لوگ مراد لیتے ہیں کہ ایسا استغراق کہ کچھ نظر ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے مقصود. اگر یہ مقصود ہوتا شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو شام کو دیکھو تو پہلے شام کو مارو، تو شام کی طرف تو خیال اس کا جائے گا جو گم نہیں ہوا ہوگا. صحیح ہے نا. شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ اندھا جا رہا ہے، کنویں میں گرنے کا خطرہ ہے، اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، مرنے کا خطرہ ہے، تو کیا کرو؟ نماز توڑ دو. تو نماز تو وہ توڑے گا جس کا اس طرف دھیان ہوگا کہ یار یہاں سے بندہ گزرا ہے. تو مطلب استغراق کی وہ کیفیت مراد نہیں ہے خشوع و خضوع سے کچھ نظر ہی نہیں ہے، اندھا بن جائے. نہیں، اگر اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو کیسے پتا لگے گا؟ ایسے ہے یا نہیں؟ دیکھیں استغراق نوم کیسی ہے، نیند کیسی ہے. ایک بندہ ہے شریعت کہہ دیے، ایک بندہ ہے ایسے بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، ٹیک لگا کے سویا تو وضو ٹوٹ گیا. کیوں؟ کہ بے ہوش ہو گیا، نیند میں چلا گیا، اس کو پتہ نہیں لگا. تو ایسی استغراق کی مثال ہے. تو پھر امام صاحب کو کیسے پتہ لگے گا؟ پیچھے مقتدی تراویح پڑھا رہا ہے امام صاحب، پیچھے مقتدی کو کہتے ہیں لقمہ دے. اس کو لقمہ کیسے دے گا؟ جب اس کا اپنے ہی لقمہ پھنسا ہو تو پھر
ہاں لقمہ تو تب دے گا جب اس کو پتا ہوگا نا کہ اس نے یہاں پر غلطی کی ہے، اب وہ نیند میں سویا ہوا ہو، استغراق میں گیا ہوا ہو، تو یہ مراد شریعت کی نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو اکثر کہیں پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بعض لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو مسئلہ تو اسی طرح کا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، بالکل اس کے سامنے کوئی آگے ہے، جب وہ سلام پھیرے یا اسے جانا ہو تو اس طرف سے بھی جا سکتا ہے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے بھی جا سکتا ہے، اب ہو کے منہ اس کی طرف پیٹ پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یہاں پر پریشان ہوتا ہے انسان کہ کیا کرے، اس لیے پھر میں نماز جلدی مختصر کر دیتا ہوں، فرائض پڑھ کے جو ہے فرائض اور واجبات کر کے سلام پھیر دے ہوں، چلو یہ نکل جائے، یہ کس لیے کہ اس کو تکلیف نہیں، اگر یہاں پر کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے استغراق میں بیٹھا اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ جو کھڑا ہے بیچارہ، تو تکلیف ہوئی یا نہیں؟ تو مراد ثنا صرف ہوتی، مراد اگر صرف لیعبدون ہوتا تو پھر کہتے کہ کھڑے رہو بھائی، وہ کھڑا رہے اپنا کام کرے بھلے تکلیف ہو اس کو، نہیں یہ نہیں۔ آپ نے نماز پڑھی باہر نکلے، اب دیکھیں آپ کی گاڑی سے بارش ہوئی ہے، کیچڑ اٹھ رہا ہے، جگہ جگہ پانی بھرا پڑا ہے، گٹر لائن کھلی ہوئی ہے، تو گاڑی آہستہ چلائیں آپ، یہ نہیں کہ آپ ذکر اللہ کرتے ہوئے جاتے، لا الہ الا اللہ، ضربے بھی لگائے اس کو بھی ضرب لگاتے جائیں جو جا رہا ٹھیک ہے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ انسان بنا، جیسا میں نے کہا نا جو بھی انسان بنا اس کا بڑا رتبہ ہے وہی غوث قطب ہے، وہی ابدال امجد، تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگا۔ یہ ہے درد دل کے لیے ہم کو پیدا کیا، ورنہ کم تھے ملک کیا ثنا کے لیے۔ خوش و خضو یہی ہے نا کہ آپ کا دل ادھر جا رہا ہے، ٹماٹر کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ادھر لے آئے، یہ جانا اور آنا اس کو کہتے ہیں خوشو و خضو ٹھیک ہے، یہ مراد ہے اتنی حد تک کہ آپ کے ہاتھ ایسے ہوں کہ بالکل، یہ نہیں کہ ادھر داڑھی کو انہیں کبھی ٹوپی اتار رہے ہیں کبھی پانچے اٹھا رہے ہیں، یہ خوش و خضو نہیں ہے۔ پھر خوش و خضو ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیسی کیفیت؟ سکون کی سی کیفیت ہو، جسے بلال صاحب سکون سے لیٹا ہوا ہے، 5 بج گئے گھر سے نہیں نکل، اس کو کہتے ہیں خوش و خضو ٹھیک ہے۔ اور چلو اس کی مثال بعد میں دوں گا تو یہ پوچھ یہ مراد ہے کہ بھئی آپ کا دل، بعض لوگ کہتے ہیں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہاں دھیان جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے، عجیب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تھے علوم تھے حضرت کی، اس میں نے پڑھا، ارے فرمایا کہ اگر یہ مراد ہے تو پھر یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کیفیت تک۔ بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بے ہوش ہونا کسی کے اختیار میں ہے کیا؟ جب تک ڈائکلوفینک نہیں کھائے گا تو ہاں، تو یہ استغراق کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اختیار غیر اختیاری چیز ہے نا، اس پہ آخری شعر بھی ہے پھر بتاتا ہوں۔ جب اختیار میں نہیں ہے تو انسان مکلف کیسے ہوا ہے؟ اس کا سمجھ آئی ہے نہ پوئے دا پورا غٹ ملفوظ دیر غٹ پڑھے بانے دا ٹولر سبرانا پاتے۔ ایک ہاں نورید علی بسوک منہ کھلا ہے چل دیکھیں خوش و خضوع سے مراد اب ارکان صحیح ادا کرے، اللہ اکبر، جو فرائض ہے واجبات ہیں اس کو صحیح ادا کرے۔ ایک بندہ، میں نے کہا نا کہ بعض دفعہ وہ جو کھڑا ہوا تو میں نماز کے لیے وہ فرائض واجبات کر کے میں نکل گیا، وہ جو میں بیمار تھا تو آپ نے جب نماز پڑھائی تو تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کو خوش و خضوع کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیونکہ دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ اس سے بڑھ کے ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں بھائی خوش و خضوع کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فرائض و واجبات اس کو آرام سے ادا کرنا، آہستہ آہستہ، ایسے نہیں کہ اللہ اکبر سر اٹھایا نہیں اور دوبارہ دوسرے سجدے میں، یہ خوش و خضوع نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے،
یہ تو ہو گیا. تو درد دل کے لیے ہم کو پیدا کیا ورنہ کم تھے ملک کیا ثنا کے لیے. تو ثنا کے لیے تو فرشتے بہت تھے، پر ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہی پہچانتا ہے جو اپنی ذات ختم کر دے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہو، جو سب کے سامنے مٹا ہوا ہو، جو گاڑی چلا رہا ہے تو دوسروں کا خیال کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے تو دوسروں کا خیال کر رہا ہے، جو گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بیوی کا خیال کر رہا ہے، بچوں کا خیال کر رہا ہے، جو کہیں کام کر رہا ہے تو ان کا خیال کر رہا ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہو. کسی کو کال کی تو اس کا خیال کر رہا ہے کہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، وہ سویا ہوا تو نہیں ہوگا، کیا مسئلہ ہے. ایک دفعہ اس نے کال نہیں اٹھائی تو دوبارہ بس ریڈائل پہ اس کے انگوٹھا رکھا بھائی کوئی مسئلہ ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہونا. ہاں بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے، یہ ربڑ ہوتا ہے ان کا کہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں اٹھاتے، تو وہ تو پھر الگ بات ہے. تو اس لیے میں ایک دفعہ حضرت کے ساتھ تھا تو چلے ایک بات یاد ہے کہ مولانا مظہر صاحب کا واقعہ مجھے یاد دلائیں. پھر حضرت کے ساتھ تھا تو حضرت کے خلیفہ تھے حضرت والا کے، کوئی بات تھی، حضرت نے فرمایا کہ انہیں کال کریں. جب میں نے کال کی انہوں نے نہیں اٹھایا تو حضرت نے فرمایا ابھی بعد میں کال بیک کریں گے. ان کو پتا تھا وہ بعد میں کال بیک کیوں نا. تو یہ تو انسانیت کا کام ہے جو ورنہ کم تھے ملک کیا ثنا کے لیے. نماز کی بات ہوئی، ثنا کی بات ہوئی، تو میں نے کہا انسانیت. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہم خانقاہ میں تھے، مولانا مظہر صاحب دامن برکاتہم کا بیان تھا. تو نماز تو ہم نے پڑھ لی نا، ثنا تو کے لیے تھے، تو ثنا تو ہو گئی نا. ابھی بھائی اگر یہ صرف ثنا کے لیے ہوتے، حمد و ثنا کے لیے ہوتے، صرف عبادات کے لیے ہوتے، نماز کے لیے ہوتے، نوافل کے لیے ہوتے، تو 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی. یہ عصر، یہ فجر پڑھ کے ظہر کے درمیان کا وقفہ نہیں ہوتا. وقفہ کیوں ہو رہا ہے؟ جمعے کے بعد کیسے آتا ہے من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ نماز جمعے کی پڑھا تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی کو تلاش کرو. تو پھر یہ کیا ہے روزی کا معنی؟ تو ہم نے تو نماز پڑھ لی. ایک بندہ تھا وہ خانقاہ کے اس طرف گیٹ کی طرف، جیسے مسجد کے جیسے وہ دروازے تھے نا، وہیں پہ ایک بندہ کھڑا تھا. پتہ نہیں وتر پڑھ رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا. اب نماز مولانا مظہر صاحب ممبر پہ بیٹھے، اس کو دیکھا وہ کھڑا تھا، حضرت بیٹھے رہے کافی دیر تک. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تھے وہ بیٹھا ہوتا تھا. پھر جب اس نے نماز ختم کی پھر حضرت نے بیان شروع کیا. اس کو کہتے ہیں انسانیت. ورنہ ہم نے تو اپنی نماز پڑھ لی تھی نا، اس کی ہمیں کیا فکر تھی. لیکن اس کو کہتے ہیں انسانیت، دوسروں کو تکلیف نہیں ہو، اس کے لیے پیدا کیا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی ہے. فجر پڑھ کے ابھی ظہر میں کافی کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ فجر کے بعد 6-7 گھنٹے. ظہر سے عصر کے درمیان میں بھی ابھی تو سردیوں میں تو کم ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں کتنے وقفے ہوتے ہیں. یہ جو بیچ کا جو وقفہ ہے یہ نماز بنانے کا وقفہ ہے. اس سے خشوع خضوع بنا رہے گا. ایک بندہ وہاں بد نظری کر کے آیا، یہاں پہ خشوع خضوع نماز میں نہیں بنتا ہے. پھر صحیح ہے، وہاں پر خشوع خضوع جسم سے ہوتا ہے نا، ہاتھ سے ہوتا ہے. اب ہاتھ اس کے ادھر ادھر نہیں جائیں، تو وہ ہاتھ اگر فجر سے ظہر تک اس نے صحیح استعمال کیے ہوں گے تو وہ خشوع خضوع اس میں برقرار رہے گا. اگر وہ چماٹے لگائی ہوگی بچوں کو، بیوی کو، تو یہاں بھی اس کے کبھی یہاں ہاتھ جا رہا ہوگا، کبھی وہاں ہاتھ جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹائم بھی بہت ہو گیا. ساری مخلوق سے با وفا ہے تو پھر، ساری مخلوق سے با وفا ہے تو پھر، کیا خدا ہی ملا ہے جفا کے لیے. ساری مخلوق سے با وفا ہے، ساری مخلوق سے وفائیں ہو رہی ہیں.
ایسے ہے یا نہیں؟ نہ مامے کو خفا کرتے ہیں، نہ چاچے کو ناراض کرتے ہیں، نہ بھائی کو دکھ دیتے ہیں، نہ والد کو پریشان کرتے ہیں، نہ ماں کی بات کو رد کرتے ہیں، نہ بیوی کی بات کو رد کرتے ہیں، سب کی باتیں مانی جا رہی ہیں۔ کس کی نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ تو ساری مخلوق سے باوفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھیں، سب کے حقوق رکھیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب یہاں پر بات آئے، جب غیر شرعی تقریبات کی بات آئے تو پھر وہاں پر پھر لوگوں کو نہیں مانے، پھر ان سے بے وفائی کرنا یہ اصل وفا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بد نگاہی نہیں ہے کوئی چھوٹی بات، بد نگاہی نہیں ہے کوئی چھوٹی بات، سیڑھی بنتی ہے ایک دن زنا کے لیے۔ بد نگاہی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، ہاں سیڑھی بنتی ہے ایک دن زنا کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ کیسے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آگے آیت جو ہے آخر میں کیا ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ تو یہ جو نظر کی حفاظت کا بتایا گیا تو یہ اصل میں شرمگاہ ہی کی حفاظت کے لیے، جس طرح سرحدوں کو بچانا ہوتا ہے تو بارڈر لائنیں بہت دور لگاتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، تارے آرے ساری چیزیں، فوجی بھی وہاں پہ کھڑے کرتے ہیں کئی کلومیٹر سے بھی آگے، حالانکہ ملک تو یہاں پر ہے، اندر ہے، یہ اس طرف کیا کر رہے ہیں؟ بارڈروں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کہ مرکز کی حفاظت ہو جائے۔ تو یہ سرحد، یہ بارڈر جو ہے یہ ہماری آنکھیں ہیں، اور مرکز جو ہے جو شرمگاہ ہے۔ تو جس کے بارڈر جو ہے وہ سیو نہیں ہوتا ہے تو مرکز سیو نہیں ہو سکتا اس کا پھر، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ زنا سے بھی نہیں بچ سکتا، کسی نہ کسی دن زنا میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ بیوی کے لیے نہیں ہے، ایسے نہ ابھی یہ جا کے گھر میں نظر کی حفاظت شروع کر ہاں کہ بھئی میں نے تو سیکھا ہے کہ نظر کی حفاظت ہو، وہ آج آئے نہیں ہے، وہ ادا کرنا وہ پرسوں میرے ساتھ ہی تھا قاری صاحب، اس نے کہا جب ہم یہ وہ فردوس کی چڑھائی پہ چڑھے نا تو مجھے اظہار کی بات سمجھ آئی تب، تو میں نے کہا چڑھے اوپر ہے اور بعد زیر نام ہاں بولتے، ہاں بولتے مجھے تب پتا لگا تھا، تو پتا زیر نام ہاں مجھے تب پتا لگا جو ہم کہتے ہیں نا کہ زیر نام بال، تو یہ آ گیا ہے کہ اس کی عمر بڑی ہے۔ تو میں نے کہا تو اوپر چڑھا، نیچے کی بات سمجھ آ گئی نا لگ رہا ہے۔ اللہ، تو بدنگاہی نہیں ہے کوئی چھوٹی بات، سیڑھی بنتی ہے ایک دن زنا کے لیے۔ داور بن کر اپنی اصلاح اگر تم نے کروانی ہے، اپنی اصلاح اگر تم نے کروانی ہے، پیش اہل خدا ہو دعا کے لیے۔ اپنی اصلاح اگر کسی نے کروانی ہے تو کیا ہو؟ پیش اہل خدا، اہل خدا اللہ والوں کے سامنے پیش ہو جائے دعا کے لیے۔
تو اصلاح کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ والوں سے دعا کروائی جائے، خود بھی دعا کی جائے. خصوصاً انسان جب رات کے ٹائم جب سب سوئے ہوتے ہیں اس ٹائم جب دعا کرتا ہے نا تو وہ کافی قرب کا عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور نیچے آ جاتا. ٹھیک ہے. اب وہ کس طریقے سے، بعض لوگ اس میں کیسے نیچے آتے ہیں، کیا مطلب اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ میری ذات میں نہیں سوچو. بس جو کہہ دیا نا تقلید، یہ جو پیری مریدی میں وہی چل سکتا ہے جو مقلد ہوگا. جتنا مقلد ہوگا وہ اتنا کامیاب ہوگا، اور جتنا غیر مقلد ہوگا اتنا ہی پکڑا جائے گا. جو تو میں کرے گا، جو اس میں چوں چرا کرے گا، اگر مگر کرے گا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، وہ ایسے کدھر آئے، وہاں پر نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیسے ہیں، جب یہاں پہ تو وہاں پہ کیسے نہیں، تو پھر ایسا بندہ پکڑا جاتا ہے. بھائی تقلید ہے، بس آنکھیں بند کریں خود ہی پہنچ جائیں گے. ایک بندہ آپ کو چلا رہا ہے نا گاڑی میں، جب اس کو ڈرائیوری کے لیے آپ نے منتخب کر دیا ہے تو پیچھے بیٹھ کے چوں چرا نہیں کر رہے. ورنہ جس ڈرائیور کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہی ہے، اس سے گاڑی بھی نہیں چلتی. پریشان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار تو چپ بیٹھ، ابھی میں ایکسیڈنٹ کر دیتا. ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ہم وہ سردار ایاب گئے تھے تو رشتہ دار بھی، نوید بھی تھا، عمران والے، مسعود میرے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، وہ رشتہ دار میں کزن میرا. تو سامنے گاڑیاں بہت تیز جا رہا تھا، اس ٹائم میں بہت تیز گاڑی چلا رہا. تو اوورٹیک جیسے میں نے کہا، اس نے چیخ ماری کہ وہ گاڑی، میں نے کہا چپ کر، ابھی گاڑی کلٹی ہو جاتی ہے. اس کا ذہن، ڈرائیور تو اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے جس کو منتخب کریں اپنے لیے، کسی کو بھی منتخب کریں، کوئی بھی ہو، جس سے بھی مناسبت ہو، پھر چھوٹا ہو بڑا ہو، جیسے بھی ہو، گناہ گار ہو نیک ہو، چلو بھائی آپ کا کام ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر چوں چرا نہیں کریں، بس آنکھیں بند کریں، سو جائے. یہاں پر استغراق کام آئے گا آپ کا. یہاں استغراق میں چلے جائیں، بالکل جائز ہے. پھر ایک ٹائم آئے گا، ہو گئے چلو بھائی نتھیا گلی پہنچ گئے. ابھی اترو. اور زہر نابا صاف کرو یہاں. تو اپنی اصلاح اگر تم نے کروانی ہے، پیش اہل خدا ہو دعا کے لیے. آسیہ کے لیے نرم گوشا ہے تو، آسیہ سمجھتے ہیں کس کو؟ آسیہ کے لیے نرم گوشا ہے تو، موت کیوں پڑتی ہے عافیہ کے لیے. سمجھ آئی اس سے؟ عافیہ کون؟ عافیہ صدیقی. دیکھیں آسیہ کے لیے قانون ہے، پہلے میں نے کہا جب اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے، اس کے لیے آئین بنا ہوا ہے. چلو بھائی نہیں، اس کو کوئی کچھ نہیں کہ اس کو باہر بھیج دو. اس کے لیے نرم گوشہ ہے، نرمی ہے، ہمدردی ہے، مہربانی ہے، آسانیاں ہے. تو موت کیوں پڑتی ہے؟ اچھا یہاں پر نرم گوشہ، پہلے مصرے میں نرم گوشہ ہے، آخر میں موت پڑتی ہے پھر دوسرے مصرے میں. تو تمہیں پھر موت کیوں آتی ہے عافیہ کے لیے؟ وہاں کوئی پوچھنے والا ہے؟ کتنے 20 سال سے زیادہ ہو گئے، پتہ نہیں بیچاری زندہ بھی ہے نہیں. عجیب بات ہے، کسی کی ماں کو کوئی گالی دے دے وہ بچ نہیں پاتا. کوئی ہے یہاں کوئی کسی کی بہن کو گالی دے دے، کسی کی ماں کو گالی دے دے، کسی کی بہن کو سرے بازار ہاتھ سے پکڑ کے دکھائے، مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں نا. پاکستان کی ایک پاکستانی یہاں سے لے کے چلے گئے، وہ خود ہی دے دی، چلو پکڑ لو لے جاؤ. اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں. اسمبلیاں بھری ہوئی، بیانات ہو رہے ہیں اور سیاست چمک رہی ہے، کرسیاں ہو رہی ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے. کوئی اس کے لیے بات کرتا ہے؟ بات کرتا بھی ہے تو صرف کرسی کے لیے بات ہو رہی ہے. تو بات تو یہ سیاسی ہے، لیکن سیاسی کیا ہے، ایک غیرت بھی ہوتی ہے نا ایک مسلمان کی. عجیب بات ہے، یہ صحابہ کا دور ہوتا پھر کوئی لے جا کے دکھاتا. ہاں وہ کہتے ہیں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کا دور تھا کہ پتہ نہیں وہ
ایک کتا اور سور تھے یا کیا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے یا پتہ نہیں کسی نے چوری کری، تو انہوں نے کہا کہ آج عمر کا شاید انتقال ہو گیا. تو یہ رعایا ہے نا. خیر چلو براک گورے نا رو رولان دی روانی اما لا سوفران لسم کا غیر ارادی عمل میں پریشان ہو یہ، غیر ارادی عمل میں پریشان ہو یہ، جائز امجد نہیں صوفیاء کے لیے، غیر ارادی عمل میں پریشان ہو یہ، غیر ارادی عمل میں پریشان ہو یہ، جائز امجد نہیں صوفیاء کے لیے. غیر ارادی یعنی غیر اختیاری اعمال میں پریشان ہو تو امجد یہ جائز نہیں صوفیاء کے لیے. غیر اختیاری اعمال میں پریشان ہونا یہ پریشانی ہے. بطور نعمت عرض کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں نا شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے بھی بڑھ گیا کہ الحمدللہ کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہی ہم، نہ کبھی یہ حالات ہیں جیسے آج کل حالات آتے ہیں لوگوں کے اوپر. وہ تو حیران ہو جاتا ہے مریدین کے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں، کسی کو کیا آ رہا ہے، کسی کو کیا آ رہا ہے، کسی کے دل میں کیا بات آ رہی ہے، کسی کے دل میں کیا بات آ رہی ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ اس پہ پریشانی بھی ہو رہی ہے نا، تو مطلب رستے کو سمجھا نہیں ہے. جس نے یہ دو چیزیں سمجھ لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو یہ دو چیزیں سمجھ گیا، اختیاری اور غیر اختیاری، بس اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اسے رستہ سمجھ گیا، بس کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسے گناہوں کے خیالات سے تنگی نہیں ہوگی. تنگی سے مراد وہ پریشان نہیں ہوگا خیال کیوں آ رہا ہے، بد نظری کو دل کیوں کر رہا ہے، اور مجھ سے گناہ ہوا کیوں. تو کیا جو کرنا تھا عمل یہ تو اختیاری تھا، لیکن اب اس کو سوچنا یہ چیز نہیں. ٹھیک ہے، تو غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے جو پڑتا ہے تو وہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پڑ جاتا ہے، وہ چلتا نہیں ہے. اور سالک تو چلنے والے کو کہتے ہیں. تو ان غیر اختیاری چیزوں کو بعض لوگوں کے تو جو حالات ہوتے ہیں وہ مجھے تو بڑا عجیب سا بھی لگتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے حالات ہیں، وہ اس چیز سے نکل ہی نہیں رہے. یعنی شیخ جو ایک بات بتائے بھائی یہ غیر اختیاری، اس کو چھوڑ دو، بس کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چلو بھائی اس کو سائیڈ میں کرو. ٹھیک ہے، تو پھر بھی نہیں چھوڑتے اس کو. اصل میں ان کو اس چیز میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ مزے کے بندے ہوتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا، حضرت آج کل ذکر کر رہا ہوں مزہ نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا کہ مزہ یہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو، مزہ تو مزی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. ایسے لوگوں کو پھر ایسی بات بتانی چاہیے، ان کا دماغ ٹھکانے کہ بھائی مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، یہاں کہاں مزے تلاش کر رہے. اب اس کو داچ بیا کا غٹ پولتا ہو کہ بیا پوئے دامم ددغ علاقے خبری. تو بعض لوگوں کو ذکر میں مزہ نہیں آنا ہوتا. بھائی یہ مشائخ کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ حالات جو ہے نا یہ مشائخ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے اس پہ، ان کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے نماز کو.
ایسے بھی ہے قبض کی حالت، ذکر کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، چھوڑ بھی جاتا ہے ذکر. تو یہ ہے یہ حالات جیسے بھی ہو، اصل چیز کیا ہے وہ اعمال کرنا، بس جیسے تیسے کر کے بس کرتے رہے. بھائی ایک بندہ ہے لڑک رہا ہے ایسے، گر گیا، اس کو زخم لگ گئے، کہیں پر میدان جہاد میں کہیں پر لڑائی ہو رہی ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی کہاں، اس کو زخم لگ گئے ہیں، وہ گھسٹ رہا ہے. یہ جو گھسٹنے والا ہوتا ہے یہ بھی تو کسی نہ کسی حد تک پہنچ جاتا ہے نا، بھئی گھسٹ ہی رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا خرگوش کی چال، خرگوش سلو چلتا ہے، کچھوا خرگوش اور کچھوے جو آپس میں وہ کرتے ہیں، تو کچھوا اگر چلے نا تو اس نے بھی تو تھوڑا سا راستہ طے کیا نا. خرگوش بہت بھاگے اور وہاں پہ ڈس کر کے گر جائے یا تھک جائے، لیکن یہ جو کچھوے کی چال چلنے والا ہے یہ بھی کسی نہ کسی حد تک پہنچ جائے گا. سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں؟ ہاں. تو ایسے جیسے تیسے کر کے بس چلتے رہے، بس جیسے بھی ہے، آج گناہ ہو گیا کل توبہ کر لی، پھر کل گناہ ہو گیا پرسوں توبہ کر لی، یعنی بس کرتے رہے، توبہ کرتے رہے. یہ تو ہو سکتا ہے نا. متقی بننا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا ہی آسان ہے جس طرح باوضو رہنا. وضو ٹوٹ گیا، اس کو کوئی تانا دے سکتا ہے تیرا تو وضو نہیں ہے؟ بھئی جب نماز پڑھے گا اس کے لیے وضو وہ کر لے گا نا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا کچھ عرصہ بغیر وضو کے گزر گیا اور اس نے پھر وضو کر لیا تو یہ ہو گیا نا. جب اس نے توبہ تو متقی ہو گیا نا. کون تانے دے سکتا ہے اس کو؟ تو یہ ہے ہم لوگ تو لوگوں تانے دے رہے ہو، تم نے فلاں دن فلم دیکھی تھی نا، اس نے فلاں ٹائم پہ توبہ جو کی تھی وہ تمہیں پتا ہے. قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ بھی کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، جو جنت دنیا میں لوگ کہہ رہے ہوں گے ان کو دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ یہ پکے جہنمی ہے. ابھی ایک وہ سن رہا تھا، ایک فلمی اداکار ہے، مجھے تو نام نہیں آتا، پٹھان تھا وہ، اس کا ایک کوئی تھا ایک مولوی صاحب سوشل میڈیا پہ آتے، اس نے کہا ہے کہ مجھے رونا آ گیا اس کی باتیں سن کے، اللہ کی قسم مجھ پہ اتنا اثر کیا اس نے. وہ فلمی اداکار تھا. اس نے کہا میں اتنے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، آخر مجھے تو مرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے بس وہ جگہ صحیح بنا دے. تو اس کا یہ اعتراف جرم جو ہے نا یہ تقوی سے بڑھ کے ہے. جرم کا اعتراف کرنا اور وہاں تقوی پر اترانا، یہ متقی گیا کام سے. اور یہ رونے دھونے والا اور یہ توبہ کرنے والا اور یہ گناہ کر کر کے پھر توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا، یا اللہ میں تو ہوں خطا کار. لیکن ایک چیز ہے، وہ دل کے اندر یہ جو محبت ہوتی ہے یہ تو نظر نہیں آتی کسی کو. یہ عین ممکن ہے کہ ایک بظاہر دنیا دار بندہ نظر آنے والا، اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہو ہمیں کیا پتہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہو ہمیں کیا پتہ. وہاں پر جو ہے کہتے ہیں نا وزن نہیں ہوں گے، گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا، تولا جائے گا. یہ جو تول ہوگا نا اس کا جو وزن ہوگا وہ محبت ہوگی. جتنا عمل میں محبت ہوگی اتنا وزنی ہوگا. یہ بہت کام کی بات بتاؤ. ایک بندہ کا استغفر اللہ اور ایک بندہ دن رات استغفر اللہ کرا. اس نے استغفار کیا، اس نے درد سے کیا، اس میں اتنی محبت شامل تھی کہ ایک استغفار کافی ہو. تو یہ جو اعتراف ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ توبہ کرنے والے میرے محبوب ہیں. تو جو اللہ کے محبوبوں کو کم سمجھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ پھر کہاں ڈھونڈ رہا ہے وہ. اس لیے کبھی کسی کو بھی کم نہیں سمجھے، کسی کو بھی، کوئی کیسا بھی ہے، کتنا بھی گناہ گار ہے، چرسی ہے، بھنگی ہے، شراب پیتا ہے، زانی ہے، قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے،
داڑھی مونٹا ہے، ہاں گناہگار ہے، بے نمازی ہے، جیسا بھی ہے، ہم سے بہتر ہے۔ کوئی پتہ نہیں کیا اس کہ کیا معلوم، کیا پتہ وہ رات کو اس کی 3 بجے آنکھ کھلی ہو، وہ رویا ہو اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ ایک آنسو آپ کی ساری عمر کے تقوی پہ بھاری۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین الیک ربی فحببنی الیک ربی فحببنی الیک ربی فحببنی اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ لا سٹاپ کا دیکھو